جماعت اسلامی کے اندر جو ہے نا، اگر کوئی معاملہ ہارنے کا آتا رہا ہے، جب بھی جماعت اسلامی شکست کھائی ہے تو ایک دم سے ریئیکشن ایک سب سے پہلے ورکرز کی طرف سے آتا ہے، اور ورکرز کے نتیجے میں جو ہے نا پھر وہ فیصلے اسی کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ یہ اصولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر جب اسلامک فرنٹ بنا، جماعت اسلامی نے اسلامک فرنٹ بنایا، اس کے بعد جو ہے نا ریئیکشن کے نتیجے میں ختم ہو گیا، تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ اسلامک فرنٹ غلط بنا تھا، وہ صحیح بنا تھا، بعد میں اس کے نتائج اچھے نہ ملے، لیکن اس کو اس طرح لپیٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح کے اور بھی اتحاد بنے، اگر نتائج کچھ دیکھنے میں آئے تو اس کے خلاف ہو گئے لوگ۔ پاسبان ایک بہت بڑا مضبوط اور ایک جماعت اسلامی کا ایک اٹھا ہوا مضبوط ونگ تھا، اور پاسبان اگر میں سمجھتا ہوں کہ رہتی تو پاسبان پورے ملک کے لیے دوسروں کے لیے چیلنج بن جاتی۔ اگر جماعت اسلامی اس کو صحیح سے چلا لیتی، سنبھال لیتی، اور جماعت اسلامی کے اس ٹریک کو نہیں چھوڑتی پاسبان، تو ایک ملک میں کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی کہ جماعت اسلامی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ اس انقلاب کو اور اس کو تبدیلی کو لانے میں پاسبان ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی ماضی میں، اور پاکستان میں جو ہے نا ایک بہت بڑا مضبوط ونگ ہوتا جس کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اگر جماعت اسلامی اپنے ساتھ رکھتی اس کو اس طرح۔ لیکن وہ پاسبان جو ہے نا وہ بالآخر اسی شکست کے نتیجے میں، جو جماعت اسلامی کو شکست کے نتیجے میں، اسلامی فرنٹ کے شکست کے نتیجے میں، اور بہت سی برائیاں جو کہ کم تھی برائیاں وہ نظر آنے لگیں، اور بالآخر اس کو جو ہے نا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا پاسبان کا۔ لیکن میں اس کو ایک مسٹیک سمجھتا ہوں، بلنڈر سمجھتا ہوں جو کہ ہوئی۔ تو میں جہاں تک کی بات کر رہا ہوں دور اندیش کہ ہم جماعت اسلامی کے ورکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے نتائج آگے چل کے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کیا ہوں گے۔ کسی فیصلے کے نتیجے میں شارٹ تھنکنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لانگ ٹائم میں 10 15 سال 20 سال پہ اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ سوچنا چاہیے۔ اس سوچ کو رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جماعت اسلامی کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ہمیشہ اب اپنے ہی نشان پر، اپنے ہی نام سے لڑے گی۔ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو، لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لامحالہ اگر حکومت بنانی ہو کبھی بھی، چاہے وہ جو ہے وہ بلدیات میں حکومت بنانی ہو، شہر میں حکومت بنانی ہو، یا ملک میں حکومت بنانی ہو، اتحاد تو لازمی کرنا پڑے گا کسی جماعت کے ساتھ مل کر، اشتراک کے ساتھ۔ جمہوریت میں جب آتا ہے انسان تو پھر وہ اشتراکی سیاست کرتا ہے، اتحادی سیاست کرتا ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی کی قیادت کو ظاہر ہے، یا جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ ورکرز کا ذہن بنائیں، پبلک کا ذہن بنائیں کہ الیکشنز اور کے میں اندر ظاہر ہے جب جمہوری سیاست ہوتی ہے تو اس میں ملنا اور جڑنا اور ٹوٹنا یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر وہ جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار کی طرح، حزب تحریری کی طرح، یا فلاں ایک سوچ رکھتی ہے کہ نہیں الیکشن میں آنا ہی نہیں ہے، یا جمہوری عمل کو اختیار نہیں کرنا، تو پھر بات الگ تھی۔ لیکن جب جمہوری عمل اختیار کیا جائے گا، جمہوریت میں آ کے الیکشن لڑا جائے گا، تو پھر اس سیاست سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ بالآخر اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی جماعت آگے بڑھ نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ ذہن کی تربیت کرنا، جماعت اسلامی کے ورکرز کی یہ تربیت کرنا کہ جو ہے نا صرف اپنے ہی جھنڈے پر، اپنے ہی نشان پہ ہمیشہ الیکشن لڑے، یہ ایک دانش مندی نہیں میں سمجھتا۔ اور اس کی وجوہات میں نے بتائی کہ ملک میں تبدیلی لانے کے لیے، آگے انقلاب لانے کے لیے اس عمل کو، اشتراک کے عمل کو، اتحاد کے عمل کو اختیار کیے بغیر یہ معاملہ، مقاصد حل نہیں ہو سکتے۔ اور تنہا کوئی بھی جماعت، خاص طور پہ جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہے تنہا وہ اس بڑے کام کو نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس چیز کا فیصلہ کر لینا بہتر نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو صحیح ہے کہ اپنا نشان، اپنا جھنڈا، لیکن وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ، اور اس کے فوائد جو ہے دورس نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں میں ویکنس اور اس کی بات کر رہا ہوں، اپورچونیٹیز سے جماعت اسلامی کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جو ایک نام رہا ہے نعمت اللہ صاحب کا، اس کا ایک ماڈل قائم رہا ہے، اس کی تعریف لوگ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس نظام کو
جو دکھایا تھا اور کر کے دکھایا جماعت نے کام کو، اس ایک وہ اپورچونیٹی ہے اس کو کیش کرانے کی۔ اور کراچی میں جو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کے نے کام کیے ہیں، جس طرح کے اسٹینڈ لیے ہیں، جس طرح کے وہ محنت کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی اپورچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہے خود کراچی کے اندر۔ کراچی کے اندر اپورچونیٹیز کریٹ ہوتی ہے تو ملک میں کریٹ ہوتی ہے، اس کا ایک انداز ملے گا۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں خود سراج الحق صاحب ایک فعال اور مستقل کام کرنے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایک غریب اور عام سے آدمی مانے جاتے ہیں، اور یہ ایک ان کی وہ ہے۔ لیکن جہاں تک دولت کا، پیسوں کی ضرورت رہتی ہے آج کے دور میں، جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمزوری، مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں دوسری جماعتیں بہت اسٹیبلش ہو چکی ہیں پیسے کے معاملے میں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، سب کے پاس دولت بھرمار ہے، دولت کی بھرمار ہے، اور وہ اس دولت کا فائدہ وہ الیکشن کے دنوں میں اٹھاتے ہیں، سیٹوں کی خرید و فروخت میں اٹھاتے ہیں، الیکشن لڑنے میں اٹھاتے ہیں، پیسہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جس کے ان کو فوائد اور نتائج ملتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے، اور جماعت اسلامی کی مجبوری ہے کہ وہ دولت اس طرح کی نہیں ہے، وہ جو آپس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سے وہ تنظیم چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اس کی ویکنس کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی اس کا تھریٹ بھی ہے کہ آگے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، تو جماعت اسلامی کو اپنے وسائل کریٹ کرنے ہوں گے۔ اس وسائل کو کریٹ کیے بغیر وہ اگلے مقابلے میں اس طرح نتائج حاصل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کی اپورچونیٹیز یہ بن سکتی ہے کہ وہ آگے چل کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اتحاد کرے، جو ملک اور قوم اور اسلام کے لیے سچے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک اپورچونیٹی بن سکتی ہے۔ تھریٹ کی جب میں بات کروں تو تھریٹ ظاہر جماعت اسلامی کے لیے یہی بہت بڑا تھریٹ ہے کہ وہ اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اس ملک میں اور دنیا میں اسلام کے دعوے داروں کو جلدی پذیرائی نہیں ملتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی سپورٹ کرے گی، اور نہ کوئی اور باطل قوتیں اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ باطل قوتیں بہت ہی زیادہ منظم ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ اس طرح پنپنے نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا باطل قوتوں کی جب میں بات کروں تو باطل قوتیں جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور جماعت اسلامی کو اتنی آسانی سے وہ ہضم نہیں ہوتی ان کو، اور نہ جماعت اسلامی کو آگے بہت زیادہ بڑھنے دے۔ لیکن جماعت اسلامی کا بہرحال اپنا ایک کام ہے، وہ کرتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح جماعت اسلامی کی ہو نہ سکی، اور ایک اس کے اوپر ایک دھبا یا ایک اس کی ویکنس کو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی پہ ایک دھبا یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جو ہے نا ایک بی ٹیم رہی ہے۔ پہلے زیادہ تھی انٹینسٹی، اب اس کی کم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ دراصل جماعت اسلامی اور فوج میں ایک چیز کامن یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ فوج جو ہے وہ اسلام کے بارے میں مثبت ذہن رکھتی ہے، اور پاکستان کے بارے میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ ان کا نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو لہٰذا پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی نے بہت سے اقدامات میں اسلام کے ساتھ ساتھ اس بات کو مقدم رکھا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے، اور پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں پاکستان کی سالمیت پہ اثر پڑے۔ اس چیز کا اثر، اس چیز کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کولیبریشن نظر آتی ہے اس میں، یعنی وہی لگتا ہے کہ جب فوج اور جماعت اسلامی دونوں ایک ہی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی اس کی بی ٹیم ہے۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں سوچ ایک ہونے کی وجہ سے وہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے حوالے سے، جس طرح دوسری تنظیموں کے حوالے سے پیش کی، اور یہ میرا انالیسس تھا۔ کسی کو اگر بری کوئی بات لگی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے، اس سے ہر کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، میں کسی سے اس پہ نہیں الجھتا، نہ الجھوں گا کہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تجزیہ ہے، میں نے جو ایک سویٹ یعنی اس کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ کیا اس کی طاقت ہے، کیا اس کی کمزوریاں ہیں کسی کی، اور کیا اس کی اپورچونیٹیز اور اس کے تھریٹس کیا ہیں۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، سمجھ سکیں۔ تو آج یہ تجزیہ جماعت اسلامی کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ میری ویڈیوز میں
اور بھی جماعتوں کا تجزیہ آپ کو ملے گا اسی حوالے سے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔